الرحمن الرحیم، میں کیسر عزیز، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز پوائنٹ 78۔ پاکستان بیت المال سے بہت سے لوگوں کو یہ شکوہ ہے کہ جب ہم وہاں پر اپلائی کرتے ہیں تو ہمیں کسی قسم کی مالی امداد نہیں دی جاتی۔ تو آج میں آپ کو پاکستان بیت المال سے معذور افراد کس طریقے سے مالی امداد حاصل کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے ویل چیئر حاصل کر سکتے ہیں، آلہ سماعت حاصل کر سکتے ہیں، یا پھر مصنوعی اعضاء جو ہے وہ وہاں سے لے سکتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ پاکستان بیت المال سے کس طریقے سے سلائی مشین لے سکتے ہیں، خاص کر وہ خواتین جو بیوہ ہیں یا وہ خواتین جن کے والدین نہیں ہیں، وہ کپڑے کلائی سلائی کر کے اپنا گزارا کرنا چاہ رہی ہیں، تو وہ سلائی مشین کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ اب اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے سب سے زیادہ کہ آپ لوگ جب اپلائی کرتے ہیں تو آپ کے پاس ڈاکومنٹس کمپلیٹ نہیں ہوتے۔ ڈاکومنٹس مکمل نہ ہونے کی بنیاد کے اوپر آپ کی درخواست کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے۔ تو آپ اس ویڈیو کو غور سے سنیں، آپ کو جو میں ڈاکومنٹس بتا رہا ہوں وہ ڈاکومنٹس آپ ساتھ لگائیں، اس طریقے کے مطابق آپ درخواست دیں، 100% آپ کو مالی امداد مہیا کر دی جائے گی۔ تو آج میں آپ کو اس ویڈیو میں معذور افراد کے بارے میں بتاؤں گا کہ معذور افراد کس طریقے سے اپنی مالی امداد حاصل کر سکتے ہیں یا معذوری کے لیے اپنے آلات جو ہے وہ وہاں سے لے سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو بھی معذور افراد ہیں ان کے پاس ڈسیبل سرٹیفکیٹ ہونا ضروری ہے، معذوری والا سرٹیفکیٹ ہونا ضروری ہے۔ اگر ان کے پاس معذوری والا سرٹیفکیٹ نہیں ہے تو پہلے وہ سرٹیفکیٹ اپلائی کریں۔ سرٹیفکیٹ بنوانے کے بعد آپ نادرا کے دفتر میں جائیں گے، اس سرٹیفکیٹ کی بنیاد کے اوپر آپ کا آئی ڈی کارڈ بنے گا، ڈسیبل والا آپ کا آئی ڈی کارڈ ہوگا جس کے اوپر ویل چیئر کا نشان بنا ہوا ہوگا۔ اور اگر معذور جو لڑکی ہے لڑکا ہے اس کی عمر 18 سال سے کم ہے تو وہ اپنا بے فارم وہاں جا کر بنوائے گی، اور بے فارم کے آگے ان کا معذوری والا ویل چیئر کا نشان وہاں پر بنا ہوا ہونا ضروری ہے۔ تو اگر آپ نے اپنا ڈسیبل والا شناختی کارڈ یا بے فارم بنوا لیا ہے تو اب آپ اس پروگرام میں جو کہ پاکستان بیت المال آپ کو مالی طور پر مہیا کرتا ہے اس کے لیے آپ ایلیجیبل ہو جائیں گے۔ تو آپ نے یہ ڈاکومنٹس کمپلیٹ کر لیے تو اس کے لیے آپ نے پاکستان بیت المال کے اپنے ضلعی دفتر جانا ہے، وہاں سے آپ نے معذور افراد کے متعلق جو وظیفے کا فارم ملتا ہے وہ فارم آپ نے لینا ہے، اس کے اوپر آپ نے اپنا فوٹو لگانا ہے، فوٹو میں آپ کی معذوری واضح طور پر نمایاں ہو، نظر آ رہی ہو، اور آپ نے اپنا شناختی کارڈ لگانا ہے اور ڈسیبل سرٹیفکیٹ آپ نے ساتھ لگانا ہے۔ وہ ساتھ لگا کر آپ نے وہ درخواست جو ہے وہ سبمٹ کر دینی ہے، نیچے اپنا کانٹیکٹ نمبر لکھنا ہے، اپنا ایڈریس لکھنا ہے۔ اب ایک معذور فرد کے لیے سالانہ جو ہے وہ 10,000 روپے کی مالی امداد دی جاتی ہے، اور ایک خاندان میں 2 یا 2 سے زائد افراد کے لیے جو ہے وہ 25,000 روپے کی مالی امداد دی جاتی ہے۔ ایک گھر میں 3 بچے معذور ہیں تو ان تینوں کو 25,000 روپے تک مالی امداد دی جائے گی، اور اگر وہاں ایک بچہ معذور ہے یا ایک شخص معذور ہے تو اس کو 10,000 روپے کی مالی امداد دی جائے گی۔ یہ مالی امداد نیٹ نہیں دی جائے گی، اس کا ایک وہ پروسیس یہ ہے کہ وہ آپ کو کراس چیک دیں گی۔ اگر آپ 18 سال سے زائد ہیں تو آپ اپنا اکاؤنٹ کھلوائیں گے اور آپ کے اکاؤنٹ میں پیمنٹ آئے گی، اور اگر آپ 18 سال سے کم ہیں تو پھر آپ کے والدین کے اکاؤنٹ میں، والد یا والدہ کے اکاؤنٹ میں وہ پیمنٹ وڈرا ہوگی۔ تو اس صورت میں آپ کا جو درخواست گزار ہے وہ آپ کی والد یا والدہ بنے گی۔ درخواست فارم پر دستخط آپ کے مکمل ہونے چاہیے، اس کے بعد آپ کا نام، آپ کی ولدیت اور کانٹیکٹ نمبر آپ کا لازمی طور پر درج ہو۔ اب بعض اوقات درخواست اس بنیاد کے اوپر بھی ریجیکٹ کر دی جاتی ہے کہ جب پاکستان بیت المال والے ریجنل آفس میں آپ کی درخواست کو بھیجتے ہیں جانچ پڑتال کے لیے، اور ریجنل آفس والے آپ کے ساتھ رابطہ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، یا تو آپ کا نمبر بند پڑا ہوتا ہے یا آپ کا کانٹیکٹ نمبر بھی نہیں لکھا ہوا ہوتا، درخواست وہاں ریجیکٹ ہو جاتی ہے، اور آپ یہ کلیم کرتے ہیں کہ پاکستان بیت المال نے ہمیں جو ہے مالی امداد نہیں دی، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے ان کو معلومات پرووائڈ نہیں کی جس کی وجہ سے آپ کی درخواست ریجیکٹ ہو گئے۔ تو 2 آپ نے کانٹیکٹ نمبر لازمی طور پر لکھنے ہیں، شناختی کارڈ کی کاپی جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا، اور بے فارم اگر آپ 18 سال سے کم ہیں تو آپ نے بے فارم لگانا ہے اس کے ساتھ، اور یہ آپ نے جب اپنی درخواست سبمٹ کرا دینی ہے تو تقریباً 2 مہینے تک آپ کا یہ پروسیس کمپلیٹ ہوگا اور آپ کو جو ہے وہ مالی امداد مہیا کر دی جائے گی۔ یہ ڈاکومنٹس اگر آپ کمپلیٹ کریں گے اور آپ مستحق ہیں تو 100% پاکستان بیت المال آپ کو مالی امداد مہیا کرے گا۔
آخر میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ 18 سال سے زائد ہیں تو آپ درخواست گزار بنیں گے، چیک آپ کے نام کا آئے گا کراس، آپ کے اکاؤنٹ میں وڈرا ہوگا۔ اور اگر آپ 18 سال سے کم ہیں تو پھر آپ کی والدہ یا والد درخواست گزار بنے گا، لیکن ڈاکومنٹ سارے آپ کے لگیں گے، اور جو چیک آئے گا وہ آپ کی والد یا والدہ جو بھی درخواست گزار ہوگا اس کے نام آئے گا، اور وہ اپنے اکاؤنٹ میں وڈرا کرائیں گے۔ تو آپ کو اس بارے میں کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو میں نے پاکستان بیت المال کا ہیلپ لائن نمبر نیچے دے دیا ہے، وہاں جا کر ان سے بھی معلومات لے سکتے ہیں، یا اپنے شہر اور ضلع میں موجود پاکستان بیت المال کے دفتر میں جائیں، وہاں سے بھی آپ اپڈیٹ لے سکتے ہیں۔ مجھ سے کسی قسم کا سوال بن جائے تو مجھ سے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ اگلی معلوماتی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔